یہ پاکستان کسی نے ہمیں بونٹی کے طور پہ نہیں دیا تھا، یہ پاکستان کسی نے ہم کو گفٹ کے طور پہ نہیں دیا، بلکہ یہ آزادی، یہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ایسی جدوجہد جو ماشاء اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی اور فضل و کرم کے بعد ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد فرمائی۔ اسی طرح جو خواب دیکھا حضرت علامہ اقبال نے، یہ ملک ہم نے حاصل کیا، اور آج تک جو چیز مشکل ترین طریقوں سے حاصل کی جائے، کیا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ اپنے گریبان تو شاید سخت لفظ ہوگا، اپنے اندر جھانک کے دیکھا جائے، انٹروسپیکشن کی جائے، تو کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے اس عشق کا، والہانہ عشق کا، پیار کا، محبت کا حق ادا کیا ہے جو یہ ملک جس جدوجہد اور جس قربانی کے بعد یہ بنا تھا؟ معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی ایک اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے، مگر ہم شاید اس تحفے کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح ہمیں حفاظت کرنے کا ذمہ دیا گیا تھا، ہماری ڈیوٹی تھی۔ یہ پاکستان کا وجود ہے جس کی وجہ سے ہم آج آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے کہ آج ہم وہ زندگی جو کہ محکوموں کی زندگی تھی وہ نہیں گزار رہے۔ دنیا بہت دیر تک اس جنگ کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کا آپ کو پتہ ہوگا 1956 سے لے کے آنورڈ جس طرح انہوں نے کانوں کے لیے امریکہ جیسے ملک میں جدوجہد کی، کیا وہ کم جدوجہد تھی؟ ہم نے کیا اس سے کم جدوجہد کی؟ کتنی زندگیاں قربان ہوئیں، کتنی بہنوں کے، ماؤں کے جو سہاگ چھن گئے، کتنے لوگ اس جنگ میں، اس قربانی، آزادی کی قربانی میں انہوں نے اپنی چیزیں سیکریفائز کی۔ ہمیں ایک قیمت چکا کے یہ ملک ملا ہے، مجھے اور آپ کو اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ یہ ملک ایک آئین سے مرصع ہے، اور اس آئین میں آپ کے بنیادی حقوق شامل ہیں۔ ہمیں ان بنیادی حقوق سے ایک تعلق، بنیادی حقوق سے ایک جڑاؤ ہے ہمارا، اور وہ ہے جو آزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آزادی۔ آپ کے جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے عدلیہ کا شعبہ ہمتاً ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کی آزادی۔ یہ ایک ایسا رائٹ ہے آپ کو جو آپ کو ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، رائٹ آف اکویلٹی، رائٹ آف سیفٹی، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو اسپیچ۔ کتنے خوبصورت حقوق ہیں، لیکن کیا ایک عام آدمی کو یہ حقوق مل رہے ہیں؟ میں نے بہت دفعہ اپنی تقاریر میں کہا کہ صرف آپ پاکستان کے لوگوں کو اپنے حقوق سے روشناس کروا دیجیے، ان کو ایجوکیٹ کر دیجیے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے خود ایک تحفظ پیدا کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس موقع پہ آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا میں وہی قومیں سرخرو ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے، اپنی نیشن سے، اپنی قوم سے محبت، والہانہ محبت کی، عشق کی۔ خدا را ہمیں عشق کرنا چاہیے اس ملک کے ساتھ۔ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں، جو آج کی صورتحال ہے جس میں زیادہ کامنٹس نہیں کروں گا، آپ سب لوگ اس سے اویئر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کو اس صورتحال میں بچانے کے ذمہ دار ہیں؟ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ عام بہرا، تو میرا دوست، کوئی ڈرائیور اور کوئی اس طرح کے احباب اس ملک میں تباہی کے ذمہ دار نہیں۔ ذمہ دار تو بڑے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ تھی، جنہوں نے قانون کو قانون نہیں سمجھا، جنہیں اس ملک کو ملک نہیں سمجھا بلکہ اپنی جاگیر سمجھا، اور یہاں پہ شہنشاہیت اور ایک بادشاہت کا نظام وہ سمجھتے ہیں، توقع کرتے رہتے۔ میرے دوستوں، جب آپ کو اپنے ملک سے، اپنی قوم سے پیار اور عشق ہو جاتا ہے تو آپ تو اپنی ذات قربان کر دیتے ہیں، اپنی آنے والی نسل کے لیے،
آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخی واقعہ، جب بابر کا بیٹا ہمایوں بیمار ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو کیا اس کو کہا کہ آپ اس کی چارپائی کے گر 7 چکر کاٹے، یہ تو بچ جائے گا لیکن آپ شاید نہ بچ پائے. اور انہوں نے وہ چکر کاٹے اور ہمایوں بچ گیا. یہ انہوں نے اپنی نیو جنریشن، اپنی آنے والی نسل کے لیے یہ قربانی دی. کیا آج ہم اس طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس ملک کو خوشحال ڈگر پہ لانے کے لیے ہمیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ 22 کروڑ لوگوں میں مجھے 200 لوگ چاہیے ایسے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. میں انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں. ان کی پوری ہر انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق اگر اکٹھا بھی کر لیجیے تو 200 سے زیادہ نہیں بنتے. لیکن کیا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں اتنے لوگ بھی میسر نہیں اس 22 کروڑ کی آبادی میں جو اس ملک کی خوشحالی کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیں. ان میں سے ہمیں ایک بھی حضرت عمر خطاب میسر نہیں ہے جو اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر کے اس کی رہنمائی فرمائے اور اس کی لیڈرشپ کا بوجھ اٹھائے. پاکستان میں بہت گمبھیر، میرے دوستوں، بہت گمبھیر مسائل ہیں. آنے والے مسئلوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کا ہے. پاپولیشن گروتھ نہیں، یہ پاپولیشن ایک ایکسپلوژن ہے. اور اگر ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہاں پہ 2 وقت کی روٹی میسر ہونا مشکل ہے. دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا پانی کا ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ کسی طرح، یہ رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، تاکہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں، جو وسائل ہیں ان کو بچائیں اور کسی طرح پانی کا جو اس کا ہے سارا مسئلہ حل کرنے میں تجویز کریں. آخر میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے محترم اکرام صاحب کو، جنہوں نے اس طرح کی محفل کا آج اہتمام فرمایا. اکرام صاحب میں بہت دیرینہ دوست نہیں، لیکن مجھے بہت پہلے ان کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا تھا، غالباً اسکیپ فرام دی اولیوین. مجھے اس کتاب سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کس طرح لی جاتی ہے. وہ کبھی آپ کو موقع ملے اس کتاب کو پڑھنے کا تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، ملک کی قدر کس طرح کی جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کیا کی جاتی ہے. میں نے بہت سارے ان کے آرٹیکلز دیکھے، اس کے بعد میرا ان کا بہت زیادہ قریبی انٹریکشن رہا ہے. میں نے کو بے انتہا محب وطن، قوم کے بارے میں، قوم کے بچوں کے بارے میں، ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں، ہمارے جو ورکر کلاس ہے ان کے بارے میں، جو ان کی کوشش اس عمر میں یہ نہیں کہہ رہے بوڑھے ہو گئے، بہت جوان آدمی ہے، بڑے طاقتور ہیں، لیکن اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو یہ ماشاءاللہ ایک سینئر سٹیزن ہے. مگر اس کے باوجود بھی جو ان کی کام ہے وہ اتنے قابل تعریف ہے کہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے شاید پورے اپنی میرا ایکسپریشن اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ جو ان کا احسان پروگرام ہے، میں اس سے غافل تھا، اور اتفاقاً مجھے کچھ 10 دن پہلے کسی موقع پہ ان سے سمجھنے کا موقع ملا. یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعتاً ایک ریولوشن ہے جو پاکستان میں اس پروگرام سے آئے گا، اور اس اکاؤنٹ کو کھولنے کی جو آسانیاں مجھے اور جو فوائد انہوں نے مجھے بتائے ہیں وہ ناقابل یقین. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی جو فائنینشیل کرائسس ہے اس میں بے انتہا ایک ریولوشن لانے کے وہ مقابل ہوگا. آئی ایم ویری گریٹفل ونس اگین اکرام صاحب، آپ کا مجھے مدعو کرنے کا، خاص طور پہ پاکستان کی یوم آزادی کے روز آپ سب کو پاکستان کی یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان پائندہ باد.